اس کائنات میں جب تک رہے در سیدہ پر آ کر سلام کرتے رہے، مگر افسوس و رسول کی شہادت کے بعد رسول جس در پر سلام کرتے تھے لوگ اسی در پر آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے۔ ہاں وفادارو، مسائل کو سننے کی چیز نہیں، مسائل تصور کر کے سنیے۔ دیکھیے عزیزو، روایتیں آپ کو بتائیں گی کہ در زہرا پہ آگ اور لکڑی لے کر لوگ جمع ہوتے، لیکن روایتیں یہ نہیں بتا پائیں گی کہ عزیزو جس وقت دروازہ شہزادی کے اوپر گرا اس وقت شہزادی پر کتنے مصیبت تھی عزیزو۔ تو عزیزو روایت کو سن کر مت رویا کیجیے۔ اب تاریخ بیان کرتی ہے کہ رسول جس در پر سلام کرتے تھے اسی در پر بعد رسول لوگ آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے۔ ہاں وفادارو، آج شب شہادت رسول خدا میں حسن ہے۔ ہاں وفادارو، وہ وقت آیا، بس دو روایت سن لو، تاریخ کی دو بیٹیوں کی دو روایت سن لو۔ تاریخ بیان کرتی ہے، تاریخ میں ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے سیدہ، کہ جسے اپنے باپ پر رونے نہ دیا گیا۔ جب باپ پہ روتی تھی تو مدینے والے کہتے تھے علی سیدہ سے کہہ دو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ ہاں وفادارو، تاریخ میں ایک بیٹی وہ بھی ہے کہ جب باپ کو یاد کر کے روتی تھی تو شمر کے تماچے لگتے تھے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ تاریخ بیان کرتی ہے وہ وقت آیا، اس کائنات نے اہل بیت کی عظمت کو نہ سمجھا۔ وہ وقت آیا، وفاداروں میں کہوں گا اے قاسم، آپ کے باپ کے جنازے پر تیر لگے لیکن آپ کے باپ کو غسل و کفن ملا، مگر ہائے غریب سجاد، جوان بیٹا موجود ہے مگر باپ کا لاشا بے غسل و کفن پڑا رہا۔ جزاکم اللہ۔ ہاں روایت سن لو، مجلس تمام ہے، تاریخ بیان کرتی ہے۔ وفاداروں میں چاہ رہا ہوں آج مسائل رد دے کر، تاریخ میں دو بیٹیاں، ایک سیدہ ایک سکینہ، تاریخ بیان کرتی جب یہ قافلہ 11 محرم کو کوفے سے، کربلا سے کوفے کی طرف چلا، ابھی چند قدم چلا تھا، جس نیزے پر حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، نیزہ آگے نہیں بڑھتا۔ شمر سجاد کے قریب آیا، آنے کے بعد کہتا سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے ورنہ تازیانے لگائیں گے۔ سجاد نے سٹ کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھ کے تڑپ کے کہا بابا آپ کے بیٹے نے تازیانے کھانے کی قوت نہیں ہے۔ اب جیسے سجاد نے کہا کٹے ہوئے سر سے آواز آئی بیٹا سجاد، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اس اونٹ سے گر گئی ہے۔ جزاکم اللہ۔ مجلس سو رہی تھی، ابو بصیر رو رہا تھا، چھٹے امام کہتے ہیں ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا مولا میں اتنا گری کر رہا، میرا رومال تر ہے۔ امام کہتے ہیں ابو بصیر ایسے نہ رویا کرو، اے ابو بصیر ایسے رویا کرو کہ جیسے ایک ضعیف ماں کا اکلوتا بیٹا اس کائنات میں نہ رہا۔ جزاکم اللہ۔ تاریخ بیان کرتی، روایتیں سنتے جاؤ، مجلس تمام ہے، تاریخ بیان کرتی ہے وہ وقت آیا زینب سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے چلی، آواز دیتی ہے بیٹی سکینہ، آواز ایک مقام پہ پہنچی، کیا دیکھتی ہے ایک ضعیفہ سکینہ کو بیٹھے پیار کر رہی ہے، سکینہ کو پیار کر رہی ہے۔ زینب ضعیفہ کے قریب آئی، تڑپ کے سوال کیا اے ضعیفہ تو کون ہے؟ ابھی تک سکینہ کو جھولا، کسی نے سکینہ کے بندے چھینے، کسی نے سکینہ کو تماچے لگائے۔ جیسے ہی ضعیفہ نے سنا، ضعیفہ نے زینب کے سوالوں کو سن کے نقاب کو پلٹ کے کہا بیٹی زینب تو نے نہیں پہچانا میں تیری ماں فاطمہ زہرا۔ جزاکم اللہ۔ روایتیں سن لو، روایت سن کے مت سنا کر رویا کرو، کیونکہ روایتیں آپ کو بتائیں گی سکینہ کو تماچے لگے، لیکن روایتیں تمہیں یہ نہیں بتائیں گی سکینہ کو کتنے تماچے لگے۔ روایتیں تمہیں بتائیں گی سکینہ کے گوشوارے چھینے، لیکن روایتیں تمہیں یہ نہیں بتائیں گی کہ جب گوشوارے چھینے تھے سکینہ کو کتنی تکلیف تھی۔ جزاکم اللہ۔ وہ وقت آیا، یہ قافلہ اور آگے بڑھا، ایک مقام پہ سجاد پاؤں پھیلا کے بیٹھ گئے، سکینہ
سجاد کے قریب آئی. آنے کے بعد کہتی بھیا پاؤں پھیلا کے کیوں بیٹھے ہو؟ سجاد کہتے بیٹھ سکینہ میرے پاؤں میں چھالے ہیں میرے پاؤں میں چھالے ہیں, چھالوں میں کانٹے ہیں. تاریخ میں ذکر ہوا جیسے سجاد نے کہا سکینہ سجاد کے قریب آئی, سجاد کے پاؤں کے چھالوں سے ایک ایک کانٹے کو نکالنا شروع کیا. سجاد تو کے کہتے ہیں ہائے میری بہن سکینہ کی غربت. کسی نے سکینہ سے نہ پوچھا سکینہ تیرے پاؤں میں بھی چھالے ہیں. جزاکم اللہ, اللہ ہی نوازوں میں رحمت نازل کرے, شہزادی آپ کے کرسے کو قبول کرے. روایت میں ذکر ہوتا ہے, تاریخ بیان کرتی ہے یہ قافلہ اور آگے بڑھا, کوفے سے شام, شام سے دربار شام پہنچا, دربار شام سے زندان شام میں پہنچا. سکینہ کو بابا کی یاد آتی تھی. جب سکینہ پرندے کو دیکھتے ہوئے دیکھتی تھی اب جاتے ہوئے تو سکینہ پھوپھی کو سوال کرتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں کو جا رہے ہیں؟ تو زینب کہتی تھی بیٹی سکینہ پرندے اپنے آشیانے کو جا رہے ہیں. ذکر ہوتا ہے کہ سکینہ کو قید خانے میں بابا کی یاد آتی تھی. ایک روز سکینہ نے عالم خواب میں بابا کو دیکھا. اب میں روایت کے فقرات پڑھ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا روایت کو کون سن پائے کون نہیں سن پائے. تاریخ میں ہوا, تاریخ بیان کرتی ہے ایک روز سکینہ نے عالم خواب میں اپنے بابا کو دیکھا. اب سکینہ نے عالم خواب میں اپنے بابا پہ جو شکایتیں کی لفظوں کو سن لو. تاریخ بیان کرتی جب سکینہ نے عالم خواب میں بابا کو دیکھا, اب سکینہ کہتی ہے رو رو کے اپنا حال سنایا حسین کو, دامن جلا ہوا بھی دکھایا حسین کو, مدت سے دور تھی جو شہ مشرقین سے, پھیلا کے باہیں دوڑ کے لپٹی حسین سے. سکینہ نے عالم خواب میں منہ رکھ کے منہ پہ باپ سے بیٹی نے یہ کہا بابا بتاؤں آپ کو کیا غم کا ماجرا, جب آپ قتل ہو گئے لشکر ہوا تباہ, بابا ہمارا آدھا نے خیمہ جلا دیا. سکینہ عالم خواب میں بابا پہ شکایتیں کر رہی ہے. سکینہ کہتی بابا جب آپ شہید ہو گئے, بابا آپ کے بعد جو مفتی مصائب ڈھا گئے, سکینہ کہتی ہے اے بابا ہم رو رہے تھے دے کے دہائی رسول کی, جنگل میں لٹ رہی تھی کمائی بطول کی. سکینہ کہتی بابا اے بابا جب تم شہید کر دیے گئے زنجیروں میں کسا گیا بیمار ناتوا, زنجیروں میں کسا گیا بیمار ناتوا, سرننگ اژدہا میں تھی ساری بیبیاں. سکینہ کے فقرات کو سن لو, مجھے نہیں پتا اس میں کون سن پائے کون نہیں سن پائے. سکینہ کہتی بابا دہشت سے میرے سینے میں دل اب بھی ہلتا ہے, اے بابا دہشت سے میرے سینے میں دل اب بھی ہلتا ہے, کانوں سے دیکھو خون ابھی بھی نکلتا ہے. جیسے سکینہ نے اپنی شکایت کو حسین سے بیان کیا, ابھی سکینہ کی شکایتیں ختم نہ ہوئی. سکینہ کہتی بابا بابا تمہارے بعد یہ تازہ ستم ہوا, ہلکا رسن کا اور تھا ننھا گلا میرا, کھچنے رسن سے درد ہوا جاتا تھا سوا, فریاد کون سنتا وہاں کون تھا میرا. سکینہ تڑپ کر گریا کر رہی, بابا فی عالم خواب میں شکایتیں کر رہی ہے. سکینہ کہتی بابا میں یاد کر کے آپ کو روئی جہاں جہاں, میں یاد کر کے آپ کو روئی جہاں جہاں, مجھ کو تماچے شمر نے مارے وہاں وہاں. اب ذکر ہوتا سکینہ کہتی بابا 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 آپ کے بعد بڑے ظلم ہوئے. سکینہ کہتی بابا اے بابا جب تم شہید کر دیے گئے مجھ پہ اتنا ظلم ہوا میں بیان نہیں کر سکتی. سکینہ کہتی بابا نانا نے امت نے نانا جان کی یہ ظلم اٹھایا تھا, ایک بے کجا اوڑ پا مجھ کو
بٹھایا تھا، جب اونٹ نے زمین پر مجھ کو گرایا تھا، مجھ کو کمر سے باندھ کے اس کو بھگایا تھا۔ سکینہ کہتی ہے بابا جب آپ شہید ہو گئے، اے بابا زخموں سے سارا جسم میرا چور چور تھا، بابا بتاؤ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ جب سکینہ نے بابا سے شکایتیں کر لی، ہاں بدر سکینہ تڑپ رہی، سکینہ گریہ کر رہی ہے۔ جب سکینہ کے بہن کو حسین نے سن کر یہ بہن بیٹی کے تڑپے شہ خدا، سن کر یہ بہن بیٹی کے تڑپے شہ خدا، اپنی لاڈلی سکینہ سے حسین کہتے ہیں بیٹی چند ساعتوں میں ختم ہے بیٹی یہ سلسلہ، سب سے کہو کہ جاتے ہیں اب ہم سوے جنا۔ سکینہ حسین سے کہتے ہیں حسین کہتے بیٹی پریشان نہ ہو، کل صبح کو ضرور تمہیں لینے آؤں گا، کل صبح کو ضرور تمہیں لینے آؤں گا، سینے پہ تم کو اپنے ہمیشہ سلاؤں گا۔ سکینہ نے جیسے ہی بیان سنا، سکینہ نے آنکھ کھولی، حسین کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ پوری روایت نہیں پڑھوں گا، تاریخ بیان کرتی ہے سکینہ کو بابا کی یاد آتی تھی، وہ وقت آیا سر حسین سکینہ پہ آیا، سکینہ کے پاس آیا، حسین کے سر کو سکینہ آغوش میں لیا، رخسار رکھتی بابا آپ کے بعد اتنے تواچے لگائے گئے کہ میرے رخسار نیلے ہو گئے۔ اب ایک جملہ سن لو، سکینہ پہ اتنی مصیبت تھی کہ سکینہ کی عمر کے ایام کم تھے، لیکن سکینہ پہ مصیبتیں زیادہ تھی۔ اب سکینہ نے رخسار رکھ کے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ اب جیسے گریہ کی آواز کی، سجاد زینب کی طرف دیکھ کے کہتے پھپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جیسے سجاد کا اب زندان شام میں کوہرام بپا ہو گیا، بی بی جان تڑپ کے گریہ کرنے لگی، زینب تڑپ کے کہنے لگی اے میری ماں جائی، اے میرے بھیا کی چہتی سکینہ، مجھے مدینہ جانے کا بہت شوق تھا، مگر ہائے زندان شام میں میری بیٹی سکینہ نہ رہی۔ ہاں ودارو، اب زندان شام میں کوہرام مچا برپا ہو گیا، اب تمام یہ بیا گریہ کرنے لگی، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بارہا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبولیت کا شرف عنایت فرما۔ بارہا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ اس میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ بارہا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ترقی عنایت فرما۔ بارہا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس میں جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بارہا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ بارہا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے قوم کے جوانوں کو زیادہ سے زیادہ ترقی عنایت فرما۔ بارہا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس مجلس میں ہمارا جو بھائی بے روزگار ہے اس سے روزی عطا فرما، جو صاحب روزگار ہے اس کے رزق میں اضافہ فرما۔ بارہا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ایک دوسرے مومن بھائی کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں علم سے دلچسپی عطا کر۔ بارہا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ بارہا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آخری ایام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ما تقبل